اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان صدف شمس آبدی پروگرام بزم نساء لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، الہی آمین۔ اور جو مسلمان مومن اور مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ نصیب ہو، الہی اور سوائے غم حسین کے آپ کے گھر میں کوئی غم نہ ملے، آمین الہی آمین۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو بہت رحیم ہے، جو بہت کریم ہے، اور تمام درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، پروگرام بزم نساء میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے، اور سیما عباس کی طرف سے سلام عرض ہے، اور دعا گو ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، ایمان کے ساتھ ہوں، صحت و سلامتی کے ساتھ الہی ہوں، آمین۔ اور کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، آمین الہی آمین۔ الہی آمین۔ جی ناظرین، آج کے میں آپ کو سیگمنٹ بتاتی چلوں جو آج ہمارے پروگرام میں سیگمنٹ چلیں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا فوائد قرآن، دوسرا ہوگا غذا اور غذائیت، تیسرا ہوگا ہم اور ہمارے ناظرین۔ تو آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا اور ہمارے سیگمنٹ بھی انجوائے کیجیے گا۔ تو اور آج جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک چلے گا وہ بہت ہی اہم ہے، اس میں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور حصہ ڈالیں اور اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے رشتوں میں وہ پہلے سا خلوص کہاں ہے، مطلب کس طرح ڈھونڈیں ہم وہ جو پہلے ہمارے رشتوں میں خلوص پایا جاتا تھا جو اب ختم ہو چکا ہے، تو ہم کس طرح سے وہ پہلے سا خلوص پائیں۔ تو اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اور آپ کا ساتھ ہمیں ضرور چاہیے ہوگا۔ تو جی اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا آغاز ایک نعت سے کرنا چاہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بتا رہے ہیں یہ ہم کو نشان مدینے میں، بتا رہے ہیں یہ ہم کو نشان مدینے میں، خدا کے پیاروں کے ہیں آستان مدینے میں، سبحان اللہ۔ ہے محو خواب شہ انس و جاں مدینے میں، ہے محو خواب شہ انس و جاں مدینے میں، پہ سلام ہے خم آسماں مدینے میں، سبحان اللہ۔ بہار بے خزاں آئی کچھ اس طریقے سے، قدم قدم پہ کھلے گلستاں مدینے میں، قدم قدم پہ کھلے گلستاں مدینے میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہماری سسٹر سیما بہت ہی خلوص سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے فوائد قرآن ہمیں بیان کرتی ہیں۔ تو چلتے ہیں فوائد قرآن کی طرف۔ جی سسٹر۔ شکریہ بہت بہت صدف۔ ناظرین، ابھی کچھ عرصے سے ہم نے اپنا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا، لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام میں ہر ہفتے ہم کوئی بھی قرآن کی سورہ یا آیت لے کر آئیں اور اس کا ترجمہ یا تفسیر جو ہے وہ پیش کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے، اور بلکہ اس ہفتے سے ہم اس کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، اور آج جو آیت اس سیگمنٹ میں زینت بننے جا رہی ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی یہ آیت ہے جو آیتوں کی سردار ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ بقرہ جو ہے وہ تمام سوروں کا جو ہے وہ سردار مانا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی یہ آیت الکرسی جو ہے وہ تمام آیتوں کی جو ہے وہ سردار مانی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت میں اس مالک کائنات نے اپنے اقتدار، اپنی قدرت اور توحید کا ذکر بڑے ہی عظیم و شان طریقے سے کیا ہے۔ توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ایک یہ آیت ہے، اور اس کی فضیلت جو ہیں وہ بہت بے شمار ہیں۔ اور ویسے تو اس آیت میں 50 الفاظ ہیں، لیکن ہر لفظ کے اندر اگر دیکھا جائے اور اس کے معنی پوچھے جائیں تو 50 برکتیں موجود ہیں، اور اللہ کے جو ہیں اسم اعظم اس آیت میں چھپے ہوئے ہیں۔
اس کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح صادق کو اٹھ کر جو بھی اس کی تلاوت کرے گا وہ شخص دن بھر اللہ کی حفاظت اور اس کی ایمان میں رہتا ہے، اور جو کوئی اس کو لکھ کر اپنے مال اور اولاد پر اس کو باندھ دے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس آیت کو پورے تدبر اور زبان کی سچائی اور دل کی سچائی کے ساتھ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس گھر میں شیطان کو 30 دن تک داخلے سے محروم کر دے گا، اور وہ گھر شیطان کے شیطانی عمل سے محفوظ رہے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس آیت کو پورے خلوص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پورے معنوی کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کیا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر یادداشت کو بڑھانا ہو، حافظے کو تیز کرنا ہو، تو جو بھی اس کی تلاوت کرے گا اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا، اور لازمی ہے کہ اس آیت کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ اس آیت کی باقاعدگی سے اگر تلاوت کی جائے تو اس سے ذہنی نشوونما کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے، قوت بخشتی ہے، اور ساتھ ساتھ حافظے کو یہ بڑھاتی ہے۔ بچوں کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو ہے حافظہ تیز ہو، تو ان کے لیے بہترین یہ عمل ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے آیت الکرسی جو ہے وہ ذہن نشین کروائی جائے، اور ان کو باقاعدگی سے ہر روز یہ تاکید کی جائے کہ وہ پڑھیں، اور اس کے پڑھنے سے ان کا حافظہ بھی تیز ہوگا اور گھر میں برکتیں بھی جو ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ یہ آیت اس قدر شفا رکھتی ہے کہ اگر پڑھ کر مرحومین کو بخشا جائے تو ان کی جو قبریں ہیں وہ منور ہو جاتی ہیں۔ نزا کے وقت اذیت موت کی سختی کو کم کرنے کے لیے حدیث ہے کہ اس آیت کی تلاوت کریں، اس سے جو ہے آسانی پیدا ہوتی ہے، اور جو شخص گھر سے نکلتے وقت ایک بار اس کی تلاوت کر لے تو اللہ فرشتوں کا ایک گروہ اس کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر وہ 2 بار کر لے تو 2 گروہ فرشتوں کا اس شخص کی حفاظت کے لیے معمور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ 3 بار پڑھ لے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اب میں خود اس کا ضامن ہوں، اس کی حفاظت میں خود کروں گا اور اس کے پر رحمتیں نازل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ خوف، ڈر، اکیلے پن کی حالت میں بھی اس آیت کا پڑھنا جو ہے بہترین عمل ہے۔ اس سے دل میں سکون آتا ہے، تقویت اور قرار محسوس ہوتا ہے۔ اور جو شخص رات کے وقت اس کی تلاوت کر کے سوئے تو ساری رات اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے معمور کر دیتا ہے۔ اس آیت کی اب میں جو ہے وہ تلاوت شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کی جو آیتیں ہیں اس میں تعارف ہے اللہ کا کہ کون سی ہے وہ ذات جس کے آگے ہم سب جھکتے ہیں، اپنی مرادیں مانگتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں۔ وہ رب اللہ ہے، بے شک اس کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کا ذاتی نام تو اللہ ہے لیکن اس کے صفاتی نام جو ہے وہ بے شمار ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ صبور ہے، وہ ستار ہے، وہ قدوس ہے، بے شمار نام ہیں، اور اللہ کے اسماء حسنی بے شمار ہیں۔ اور قرآن میں تذکرہ ہے کہ اگر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے تو اس کے صفاتی نام سے پکارو، وہ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا۔ مغفرت طلب کرنی ہے تو غفور و رحیم کہہ کر پکارو، رزق مانگنا ہے تو یا رزاقو کہہ کر پکارو۔ سبحان اللہ۔ وہ رحمان ہے، ہماری پکار کو ضرور سنے گا۔ آگے کی آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ وہ معبود برحق ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ بے شک وہ زندہ جاوید ہستی کہ جس نے تمام نظام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، بے شک اس کا کوئی شریک نہیں جو اس کے ساتھ اس نظام کو چلا سکے۔ یہ آیت دراصل یہ سطریں جو اس آیت کی ہیں تردید کرتی ہیں ان کفار کی کہ جنہوں نے کئی خدا بنا رکھے تھے، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ توحید کیا ہے، اور توحید الہی کا یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس وجہ سے اس آیت کو قرآن کی آیتوں کا سردار کہا جاتا ہے کہ سچائی یہ ہے کہ یہ خدائی پوری کے پوری اس غیر فانی ذات سے ہے جس کی زندگی کسی کی بخشش نہیں ہے، بلکہ اپنی ہی حیات سے وہ زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ رہے گا، بے شک اور اسی کے بلبوتے پہ ساری کائنات کا جو ہے نظام چل رہا ہے، نظام قائم ہے۔ نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، کیونکہ اس ذات میں کوئی بھی ضعف نہیں ہے، بے شک کوئی کمزوری نہیں ہے جیسے کہ عام انسانوں میں ہوتی ہے۔
یہ جواب بھی قرآن کا تھا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو عالم میں اپنی جیسی ہستی کے ساتھ موازنہ کرتے تھے اور انسانی کمزوریوں کو اس ذات بے عیب میں تلاش کرتے تھے. کیونکہ بائبل میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے عرش اور فرش اور زمین کو 6 دن میں بنایا، مگر 6 دن میں بنانے کے بعد 7ویں دن اس نے آرام کیا، جسے وہ سنڈے کے طور پہ مانتے ہیں. لیکن یہ بات اس بات کی تردید ہے کہ کسی بھی لمحے میں نہ تو اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ اس کو ان چیزوں کی حاجت محسوس ہوتی ہے. تو قرآن نے اس کا جو ہے جواب بڑے مدلل طریقے سے اس آیت میں دے دیا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک ہے، اس کے اقتدار میں ہے، اور کسی میں بھی کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے. آگے کی آیتوں میں جب ہم بڑھے تو ذکر ہوتا ہے اس کے علم کا، اس کا علم کہ جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، مگر جسے وہ جتنا چاہے سکھا دے. یعنی اس کی منشا ہے کہ وہ چاہے جس کو علم عطا کر دے، جسے جتنا چاہے وہ بخش دے. اگر اس آیت کی وضاحت ہم قرآن میں ڈھونڈیں تو ہمیں سورہ نحل کی آیت نمبر 40 میں اس کا جو ہے تذکرہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی قرآن کا تھوڑا سا یا اس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں ہی اس تخت کو حاضر کر دوں گا. یہ دراصل اس واقعے کی طرف تذکرہ ہے، اشارہ ہے کہ جب حضرت سلیمان کے سامنے تخت بلقیس کو آصف برقیہ نے پلک جھپکتے سے پہلے حاضر کر دیا تھا. تو اس کے بارے میں اس آیت میں جو ہے وہ تذکرہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 40 میں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو، یعنی جس کے پاس اس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو، اس کے پاس اتنی قدرت، اتنی طاقت کہ وہ پلک جھپکتے میں جو ہے وہ اس تخت کو حضرت سلیمان کے سامنے حاضر کر سکتا ہے. بے شک. لیکن اس کا کیا کہنا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، کیونکہ قرآن نے تصدیق کر دی کہ اے رسول کہہ دو کافروں سے کہ تم پیغمبر نہیں ہو. تم ان کے جواب میں کہو کہ میرے رسالت کی گواہی کے لیے میری اور میرے درمیان صرف 2 ہی لوگ کافی ہیں، ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. بے شک. اور کتاب کا یہ بھی ایک مبہم سا اشارہ ہے کہ وہ کون ہے جن کے پاس کتاب کا جو ہے وہ پورا علم موجود ہے اور اللہ کی منشا سے ان کے پاس پورا علم آیا ہے. تو اگر ہم تاریخ اسلام کو چھانیں تو ہمیں صرف ایک ہی ہستی ایسی نظر آتی ہے جو سر منبر کھڑے ہو کر سلونی سلونی کا دعویٰ کرتی ہے، اور مولا علی سر عام یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا کی قسم پوچھ لو جو بھی مجھ سے پوچھنا ہے، آج سے لے کر قیامت تک کوئی چیز ایسی نہیں جس کے متعلق تم پوچھو اور میں تمہیں جواب نہ دے سکوں. سبحان اللہ. زمین و کائنات کا سارا علم، ہر راز میرے سامنے ایسے آیا ہے جیسے میرے ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں. تو اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا سوائے ان کے جہاں پر اللہ کی منشا ہوتی ہے اور اللہ اپنا علم ان کو جو ہے وہ منتقل کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اس آیت میں اللہ کی حکومت کے لیے لفظ جو ہے وہ کرسی استعمال ہوا ہے، یعنی اس کی حکومت، اس کا اقتدار، اس کی ذات، اس کی صفات کا ذکر ہے. اس کے اختیار کا ذکر کبھی کرسی کہا، کبھی عرش کہا، کبھی لوح و قلم سے مثال دی. اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کی معرفت، اس کی شان کو بے نظیر طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو ایمان لائے انہوں نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹ ہی نہیں سکتی. جب اس آیت کی تفسیر کے بارے میں ائمہ سے پوچھا گیا تو معصومین نے فرمایا کہ وہ رسی جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وہ رسی ہم ہیں. بے شک. گویا جنہوں نے ہمیں تھام لیا انہوں نے نجات پا لی، ان کے در سے نجات بھی ملے گی، شفاعت بھی ملے گی، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. کیونکہ یہی وہ مضبوط رسی ہے کہ یہ وہ ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے کہ جس کو تھام کر ہم گمراہیوں کے اندھیرے سے نکل کر ہدایت کی روشنی پاتے ہیں. بے شک. لیکن عذاب ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے انکار کیا
اور کفر اختیار کیا، کیونکہ ان کے سرپرست شیطان ہیں جو ان کو ایمان کے راستے سے بھٹکاتے ہیں اور تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں، اور یہی لوگ دراصل جہنم کے حقدار ہیں۔ آخر میں بس اس آیت کی تفسیر کو پڑھنے کے بعد میں یہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس آیت کو پڑھنے، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام ان آیتوں میں متشابہ لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے اس کو صحیح معنوں میں ہمارے ذہنوں میں روشن کر دے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں جو ہے ہدایت کا راستہ پا سکیں۔ الہی آمین۔ الہی آمین۔ جی شکریہ صدق۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی آپ کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ مشکل سے مشکل چیز کو بھی آسان بنا کے پیش کر دیتی ہیں، مولا کا کرم ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نساء۔ اگر ہم ابھی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں اپنے کنٹرول روم میں بھائی سے، اچھا ابھی ٹائم ہے تو جی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رشتے میں وہ پہلے سا خلوص کہاں ہے اور ہم کہاں ڈھونڈیں۔ آپ اس پر جو ہے بات کر سکتے ہیں جب آپ کی فون لائنز کھول دی جائیں گی۔ تو آپ سسٹر کوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں میرے خیال سے زمانہ اب ایسا ہے کہ ہر ایک شکایت کر رہا ہے کہ ہم بے سکون ہیں۔ بے شک یہ بے سکونی شاید ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھوئی ہے۔ تو اس لیے ناظرین آج ہم نے یہ ٹاپک، بلکہ یہ سجیشن آپ لوگوں کے پاس سے ہی آئی تھی، کئی لوگوں سے ہم نے بات کی، انہوں نے ہم سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنے پروگرام میں کچھ ایسا رکھیں کہ جس میں ہمارے کچھ معاشرتی پہلو جو ہیں وہ اجاگر ہوں، اور اسی وجہ سے ہم آج یہ ٹاپک لے کر آئے ہیں، اور اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنی ذاتی زندگی کا یا کسی کی اور کی آپ زندگی کے بارے میں اگر کوئی ایسے تجربات گزرے ہیں جس میں کسی قسم کے جو ہے وہ حادثات کا شکار ہوئے ہیں، کسی قسم کی جو ہے وہ ذہنی پریشانی یا خلوص نہیں دیکھا رشتوں میں، یا کوئی پریشانی دیکھی، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ذرا تفصیل سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے بعد میں، جب ہم اپنی فون لائن کھول دیں گے، کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی ایسی پہلو ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیں اور جس کی وجہ سے ہمارے اب وہ رشتے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں وہ خلوص، وہ سچائی، وہ گہرائی ہم کو نظر نہیں آتی جو اب سے کچھ سال پہلے ہمیں نظر آیا کرتی تھی۔ تو اس کے جو ہے ہم الزام اپنے آپ کو دیں گے، وقت کو دیں گے، ماحول کو دیں گے، یا اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ایسی باتیں ہیں جن کو آپ چاہیں گے کہ وہ ہمارے سامنے لے کر آئیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بتائے ہوئے کچھ لفظ، آپ کے بتائے ہوئے کچھ باتیں کسی کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ لے جائیں اور وہ ان کو اپنا حل جو ہے مشکلات کا جو ہے وہ نظر آ جائے۔ تو اس لیے آج یہ ہم موضوع رکھیں گے، بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے۔ جی بالکل، اور اس کے لیے ہمیں آپ کی بہت سخت ضرورت ہوگی، آپ کے تجربات کی، کہ آیا اگر یہ دوریاں ہو گئی ہیں تو ہم ان دوریوں کو کس طرح سے نزدیکیوں میں تبدیل کریں، اور جو یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، تو وہ کس طرح ختم کر دی جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں صدف کہ ایک زمانہ تھا کہ سارے لوگ ایک گھر میں مل کے بڑے خوشی کے ساتھ رہتے تھے، اب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھی رہتے لیکن پھر بھی اختلافات جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی آپس میں رنجشیں جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں، کیا ہے یہ؟ میرے خیال سے اس کے لیے ہر شخص جواب دہ ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو اپنے طور پہ جو ہے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے خلوص میں اگر کمی آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا دین سے ہم کمی ہو گئی، ہماری دین کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا لائف اسٹائل اس طرح سے بنا رکھا ہے کہ ہم نے ان رشتوں کو جو ہے فوقیت دینی چھوڑ دی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے ایک مہمان کو بھی بعد میں آن لائن لیں گے، لیکن اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا حل ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دوریوں کو کس طرح سے مٹایا جاتا ہے تو آپ ضرور ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بے شک، اور میں خواتین سے بھی گزارش کروں گی کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ اس میں کال کیجئے اور اپنے بھی جو مسئلے مسائل ہیں، رشتوں میں جو دوریاں ہو چکی ہیں، اس کا حل آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نساء، اور اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔